رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد سے آغاز کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ ترتیب کے اعتبار سے 13واں نمبر ہے اس کا اور نزول کے اعتبار سے 96۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں ذکر آیا ہے بجلی کی کڑک کا، رعد کہتے ہیں عربی میں کڑک کو، جیسے جب بجلی گرجتی ہے اس کو، تو اس کا ذکر آیا ہے اس میں ایک آیت مبارکہ میں، تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام رعد ہے، کڑکنے والی۔ یہ بھی چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد جو ہیں جن کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے، مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ آغاز اس سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور ایک بات تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کی اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہوتی ہے، قرآن کی کوئی خاص خوبی، کوئی فضیلت، کوئی حکمت، کوئی ایسی بات، تو یعنی اس سے اگلی آیت لازمی قرآن کے حوالے سے ہوگی۔ یہ اصل میں جو ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے معنی اور مفاہیم نہیں بتائے جاتے نا، حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کا مطلب آپ کو کسی تفسیر میں اہل السنت والجماعہ، اس عقیدے کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ باطل فرقوں نے، باطل عقیدہ والے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کا مطلب نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اس کے بارے میں جو معتدل بات ہے کہ وہ یہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ایک عام بات تھی۔ یوں سمجھ لے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی جن حروف کو ملا کے تم شعر و شاعری کرتے ہو، جن حروف کو ملا کے تم مطلب اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہو، انہی حروف کو ملا کے قرآن مجید بنائیں، انہی حروف کو ملا کے قرآن مجید بنایا گیا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، مطلب یہ بڑی واضح کتاب ہے، آسان کتاب ہے۔ تو اسی لیے جیسے ہی حروف مقطعات والی آیت ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد جو آیت شروع ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی حکمت، قرآن مجید کی فضیلت یا اس طرح کے معاملات اس میں نظر آتے ہیں، اس طرح کی باتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایسی جو سورہ مبارکہ ہوتی ہے اس کا اختتام بھی ایسی آیت مبارکہ پہ ہی ہوتا ہے جس میں قرآن کے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ خاص بات ہوتی ہے، قرآن کی فضیلت کے حوالے سے یا اس کی حکمت کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جس سورہ مبارکہ کے شروع میں حروف مقطعات ہوں گے اس میں لازمی بات ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات شروع میں اور آخر میں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے یکتا ہونے، اس کے ایک ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اس کائنات میں ذرا غور و فکر کریں، آسمانوں کو، زمین کو، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، یہ سب کچھ بنایا کس نے ہے؟ مطلب اس طرف وہی بات جو پہلا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اس کی طرف اصل میں دعوت دی جاتی ہے۔ مکی صورتوں میں یہ لازمی مضمون ہے مکی صورتوں کا کہ عقیدہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز، اور یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، گر نہیں سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ تو مطلب ہر چیز انسان جب غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے اذن کے تابع ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کے حوالے سے کہ تمہیں یہ زندگی تمہاری عارضی ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے ان اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، اصل میں یہ تو عارضی زندگی ہے، اس میں تو تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحانات ہیں تمہارے یہاں پہ،
وہ جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تم واپس چلے جاؤ گے اپنے اصل گھر کی طرف۔ اللہ کرے ہم سب کا اصل گھر اچھا ہو، تو اصل گھر کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اصل گھر کون سا ہے؟ جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی اندر نفرت، کدورت، بغض کچھ نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھرے ہو کے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ جو لوگ بھی جائیں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور بغیر حساب کتاب جنت میں ہم سب کا داخلہ ممکن فرمائے۔ تو وہاں پہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ موت بھی نہیں آنی، وہاں پہ کوئی بد امنی کا بھی کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی بیماری کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیشہ سکون ہی سکون ہے ہر لحاظ سے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ذرا غور و فکر کریں کہ یہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا میں آئے ہو تو یہ عارضی زندگی ہے تمہاری، تمہیں مرنا ہے، تمہارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال جو ہیں ان کا حساب کتاب تم نے دینا ہے۔ کچھ قبر میں جواب دو گے، پھر باقی آگے چل کے تمہیں ان کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے، تو اس لیے اس کی تیاری کرو۔ لیکن اکثر میں اس بات پہ ذکر کرتا ہوں کہ مشرکین کو اس بات پہ تعجب ہوا کرتا تھا کہ ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مطلب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ہمارا گوشت بھی بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو کیسے دوبارہ زندگی ممکن ہے؟ اس بات کو ہضم کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لازمی ہر جگہ پہ ساتھ رکھا ہے۔ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کو لازمی ساتھ جوڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ انسان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے ان کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ میں ذکر کچھ دن پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آیت الکرسی جو ہے ایک ایسی جامع آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے، ایک تو شیطان اس کے قریب کم آتا ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان اس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر آنا چاہیے پھر ہی ہمیں یقین ہوگا، نہیں، نظر آنے والی باتیں ہر جگہ پہ نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ غیب پہ بھی ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو یہ انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی اس چیز کی، تو ہم نے اسی بات پہ ایمان لے آنا ہے کہ بس آیت الکرسی پڑھ لیں اور یقین کر کے سوئیں کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے اسلاف ہمارے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ مطلب محسوس ہو رہا تو اس کا بہتر حل پھر یہ ہے تسلی کے لیے کہ اپنے آس پاس پھونک لیا جائے، مطلب گھر کا سربراہ گھر کے آس پاس پھونک دے آیت الکرسی پڑھ کے، بچوں پہ پھونک دیں، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، تسلی ہو جائے، پھر سو جائے اللہ کا نام لے کے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے حفاظت پر فرشتے معمور کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اکثر ہم ایک بات سنتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات کو خود نہیں بدل لیتی۔ وہ آیہ مبارکہ بھی یہاں پہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کو اس قوم کے لیے بدل دیتا ہے جو قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل یہ پرسوں یہ وہ بات گزری ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ نہیں تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو ایسا ہوا نہیں ہے کبھی قاعدے قانون کے مطابق کہ وہ ٹل جائے، لیکن اس قوم کے لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ کو قبول کیا۔ وہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے اللہ کی جناب میں رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے۔ اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور آیا ہوا عذاب ان کے اوپر سے وہ ٹل گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی بندہ مومن جب تک اس کو شفٹ کر رہے ہیں جا کے انہوں شفٹ کرے، وہ پہلے ہی چلتا رہا اصل دے وچ، لائٹ لے جا کوئی تو انہوں شفٹ کرے جا کے، نہیں تھلوں بٹن نپیا ہوتا انہیں چٹکے مار مار ساری شاید ستیہ ناس کر دینا۔ جلدی جا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی مطلب قوم یا کوئی گروہ جو ہے وہ اللہ کی جناب میں
سچی توبہ کر کے اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو حقیقتاً بدل دیتا ہے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے، انسانوں کی طرف سے اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ اگر اجتماعی طور پہ لوگ اکٹھے ہوں بحیثیت قوم یا بحیثیت ایک شہر یا ملک یا محلہ یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کریں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی کر دے گا، اس کی طرف بھی اشارہ اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ اہل باطل جو ہیں وہ بڑے اچھے حالات سے دوچار ہیں، بڑے مطلب صاحب ثروت تمہیں نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ جھاگ کی مانند ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے، آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، اور خاص طور پہ ذمہ داروں کے لیے اس چیز کو سمجھنا تو مشکل نہیں ہے۔ جب پانی لگاتے ہیں نا تو اس کے آگے آگے ایک جھاگ آتا ہے کھیت کی طرف، اور جب پانی لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں جہاں پہ وہ پانی چڑھتا ہے جا کے کھیتوں میں ایک کنارے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جھاگ آیا تھا، اس کے بعد وہ بیٹھا اور ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا یہاں جھاگ تھا کہ نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ بڑی شان و شوکت ہے ان کی، بڑا جناب ان کا دبدبا ہے، بڑا سب کچھ ہے، اللہ کہتا ہے یہ جھاگ کی مانند ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کا جھاگ ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ تو پورے جوبن پہ آتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بیٹھتا ہے اور نام و نشان تک اس کا مٹ جاتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ باطل مطلب مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں جو تمہیں متاثر کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرو، ان کو ذرا غور و فکر، اس پہ غور و فکر کرو کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح ہے، یہ لگتا ہے تمہیں۔ اور اس کے بعد پھر اہل حق کی مثال دی کہ جیسے سونا اور چاندی ہوتی ہے، یہ اہل حق ایسے ہوتے ہیں سونے اور چاندی کی طرح، جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں یہ ہمیشہ قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر دکھنے میں کئی دفعہ لگتا ہے، جیسے کل بھی سورہ یوسف کے حوالے سے مثال دی کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، چھوٹے سے تھے جب کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر غلامی والی زندگی، کہاں نبی کے بیٹے اور پورے علاقے کے معتبر جو شخص تھے ان کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد جناب غلاموں کے بازار میں بک رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کیا تھا؟ اس کے بعد پھر جیل میں چلے گئے، پھر الزام بھی بدکاری کا لگا، اگرچہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری گواہیاں دلوا بھی دیں، سب کچھ ہوا۔ تو یہ بظاہر دکھنے میں تو ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت کم نہیں ہوئی۔ خواتین نے بھی خود اقرار کیا اس بات کا۔ اسی کو آپ ہر جگہ پہ فٹ کر کے دیکھیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے اوپر مصائب ضرور آتے ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کوڑے مارے جاتے یا سزائیں دی جاتی تو بہت سارے لوگ خاموش، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جن کو کہتے ہیں خاموش اکثریت، وہ خاموشی سے پیچھے رہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب کوئی موقع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کی جو خاتون تھی اس خلیفہ کی، جب ان کو شہید کر دیا گیا یا کہہ لیں اللہ کے پاس یہ چلے گئے تو ان کا جنازہ جانے لگا تھا، نہیں اس سے پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ جب ان کو لایا جا رہا تھا گرفتار کر کے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو وہ خاتون نے اپنے محل سے دیکھا کہ بازار میں ان کو لا رہے ہیں اور ہجوم ہے، پیچھے لاکھوں کا ہجوم ہے لوگوں کا۔ تو کہا کہ اصل بادشاہت تو یہ ہے، دلوں پہ حکومت تو یہ کرتے ہیں، میرا شوہر تو ایویں ہی بس دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کس چیز کا بادشاہ ہے، یہ کس چیز کا خلیفہ ہے؟ اصل تو بادشاہت ان کی ہے جن کے پیچھے اتنی عوام آ رہی ہے، اور مطلب وہاں پہ آنے والے خلوص کے ساتھ ہی آنے والے تھے۔ مصائب کیسے تھے؟ جہاں پتہ تھا کہ سختیاں بھی ہوں گی، تکالیف بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، مارا بھی جائے گا، جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ چیز اہل ایمان کی قدر و منزلت کو کم نہیں کیا کرتی۔ تو ان کی مثال اللہ کہتا ہے ایسے ہے جیسے سونا اور چاندی ہو۔ تو ایسی آزمائشیں آنے کے بعد ان کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے اور وہ مزید نکھر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے اہل تقویٰ کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔
جو تقوی والے ہوتے ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ان کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں۔ عام طور پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں کئی دفعہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی مدد کروں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ اپنا قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ مستحق ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی رنجش پہ پتہ بھی ہے کہ ہمارا یہ بھائی مستحق ہے، بڑا مجبور ہے، اس کی مدد نہیں کرتے، کہیں اور جا کے دیتے ہیں، ٹرسٹ کو کسی کو دے دیے، کسی ادارے کو دے دیے، کسی اور جگہ پہ دے دیے۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور کہا کہ صلہ رحمی ایسے بندے کو دینے کا دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری تعلق جوڑنے کا اور دوسرا صدقے کا، تو یہ دوہرا اجر ہے۔ تو کہا کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں، اسی طرح اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اس حساب کتاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اس کی معرفت نصیب فرما دے۔ اللہ کی رضا کے لیے پھر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، بدلہ لینے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں لیتے۔ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اعلانیہ خرچ کرنے کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہوتی ہے، ایک ہی اس کی آپ کے پاس صورت ہے کہ اگر آپ اس لیے اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی ترغیب پکڑ لیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں اعلانیہ، ورنہ اعلانیہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اعلانیہ خرچ کرنے کی صورت میں شیطان کا حملہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دکھاوے کا عنصر زیادہ ذہن میں لاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو برباد کر کے رکھ دو۔ اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ دیکھو میں تو خرچ کر رہا ہوں، میں تو اس کو دے رہا ہوں، میں تو ایسے کر رہا ہوں، میں تو ایسے، مطلب کسی بھی طریقے سے وہ انسان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تو ترغیب مقصد ہو، پیش نظر کیا ہو کہ مجھے دیکھ کے دوسرے مالدار بھی دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں 50 گھر ہیں، ان میں سے 10 گھر جو بڑے غریبوں کے ہیں، جن کو سارا سال اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان میں نے خرچ تو کرنا ہی ہے، میں دیگیں چڑھا دیتا ہوں، تو گلی میں دیگیں پک رہی ہیں، تو وہاں پہ 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واہ واہ ہو جائے پورے علاقے میں، چودھری صاحب نے دیگیں پکائی ہیں، اور ایک نیت کیا ہے کہ میں دوں گا تو میرے آس پاس والے جو مالدار ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ یار یہ دیکھو ماشاءاللہ اس نے تو خدمت ہم سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقابلہ ہوتا تھا، وہ روزانہ صبح سوچتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ جانا ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی وہ پہنچتے ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوتے، نہ صرف پہنچے ہوتے بلکہ وہ اپنا کام کر کے جا چکے ہوتے تو سیدنا عمر پہنچتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آخر کار انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ نہیں، ان سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ چیز، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں۔ یہ جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس کے ساتھ کہا کہ برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے جس میں یہ کوتاہی ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ اس کے بعد پھر جو شقی القلب ہوتے ہیں لوگ، جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، پتھر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی وہ نشانیاں بتا دی گئیں کہ سب سے پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی وہ وعدے کے پاسدار نہیں ہوتے، ان کو احساس ختم ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار میری وجہ سے کوئی بندہ پریشان ہو سکتا ہے، نہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں۔ اور تیسری ان کی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ
زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہی فتنہ فساد کا باعث بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرے گا، اس کے اندر احساس بھی ہوگا، اس کے اندر شعور بھی ہوگا، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ جب بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا ہوتا ہے نا، وہ بھی تو رشتہ دار ہی ہے نا، اسی سے آگے بڑھاتے جائیں۔ جب وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو لا محالہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میرے دوست احباب بھی اچھے ہو سکتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے رشتہ دار آس پاس، آس پڑوس میں، ادھر ادھر جہاں بھی اس کی نظر جائے گی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرنے والا بن جائے گا۔ تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، جھوٹ بولے جائیں گے۔ ہاں بھائی وہ میرے پیسے کب دے رہے ہیں آپ؟ ہاں بس دے دیتے ہیں جی 2-4 دنوں میں، 10 دنوں میں، بعد میں کہہ دینا میں نے کون سا دینے ہیں؟ مطلب وعدہ کیا ہوا تھا کہ پیسے دینے ہیں لیکن مکر گیا نہیں دینے، وقتی طور پہ فون آیا جھوٹ بول دیا، گھر پہ نہیں ہوں، بیماری آ گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرے میں فساد پھیلانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ 2 دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کا اثر صرف اس بندے پہ پڑے گا، شاید نہیں، میرے بچے بھی مجھے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے دوست بھی مجھ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکے دیتا ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کسی کے ساتھ صاف نہیں چلتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ مطلب جو بھی آپ اس طرح کے حوالے سے سادہ سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں، یہ چیز پھر پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد پھر نبوت اور بشریت، مقام نبوت و بشریت۔ بشریت سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، آپ ہی کیوں آئے ہیں، کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو ہی بھیج دیتے نبی بنا کے۔ زمین پہ چونکہ آباد کون ہے؟ انسان، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عہدہ، ان کا منصب، ان کی شان و شوکت، ان کی فضیلت عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑھ کے ہوتے ہیں، وہ عام انسان کی حیثیت سے نہیں آتے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک پین ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہے، ایک عام فوجی ہے اور ایک چیف آف سٹاف ہے، فرق تو آ جائے گا نا، حالانکہ ہیں تو دونوں انسان۔ ہو سکتا ہے یہاں شلوار قمیض میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک بندہ 20ویں گریڈ کا نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا بندہ درجہ 4 کا پڑھ رہا ہو، ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ اپنی اپنی سیٹ پہ جائیں گے، فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کے رہن سہن میں، اس کے چال چلن میں، اور یہ جو درجہ 4 کا ہوگا اس کے رہن سہن میں اور چال چلن میں فرق ہوگا۔ ایسے ہی ایک عام انسان میں اور ایک اللہ کے نبی میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نبی انسان ہی نہیں ہوتا، یہ گمراہی ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ٹوٹلی خلاف ہے یہ چیز۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ شادی ہوئی ہے تو میں نے شادی کے معاملات کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، تو میرے لیے اسوہ کون ہوگا؟ رہنمائی مجھے کس سے ملے گی؟ فرشتے تو شادی نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ فرشتے شادی نہیں کرتے، میرے لیے ایک انسان ہی چاہیے ہوگا۔ اچھا، اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کھانے پینے کے معاملات کو کیسے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے رہنمائی چاہیے۔ مطلب کون سا گوشت کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، کون سی سبزی کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، کون سا پھل کھانا ہے، ساری نباتات اور جمادات کے بارے میں جتنی بھی وہ ہے، وہ کہاں سے مجھے پتہ چلے گا؟ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، انسان ہی کھاتا پیتا ہے نا۔ اسی طرح زمین پہ جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انسان سے جڑے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو زمین پہ رہتے بھی نہیں ہیں، رہ سکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، ویسے ان کا یہاں پہ وہ ہے ہی نہیں معاملہ، وہ اللہ کے پاس ہی رہتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ان کی تو خوراک ہی ہے۔ تو کہا کہ انسان اگر آباد ہے زمین پہ تو ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو ہی بھیجیں گے نا، فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیج دیتے۔
یہ فرق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ آپ کر لیں کہ جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، یہ چیز بھی ان کو عام انسانوں سے مختلف کر دیتی ہے کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہے، جو بھی ان کی قوم کی طرف سے مطالبہ ہوتا اس کے مطابق یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا۔ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جتنے پہلے والے انبیاء کو معجزات دیے گئے ان کے مقابلے میں ان کے معجزات کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، کچھ دن پہلے بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کوئی اور مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جو بھی ان کے مطالبات مانتے جائیں گے یہ کبھی ایمان نہیں لانے والے۔ مطلب ایک مطالبہ آپ ان کا مان لیں، جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، آگے چل کے ذکر آئے گا بھی اس کا۔ سیدنا صالح علیہ السلام، بہت معروف ہے ان کا واقعہ کہ اونٹنی کا مطالبہ کیا لوگوں نے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس میں سے 10 مہینے کا بچہ ہونا چاہیے اونٹنی کے پیٹ میں، ایسی اونٹنی ہو جس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ ہو اور وہ اس میں سے برآمد ہو تو پھر ہم مان لیں گے۔ اب ذرا سنیں، اللہ کے حکم سے وہ معجزہ ہو گیا، اونٹنی نکلی اور بڑی طاقتور، صحت مند، صحیح تگڑی قسم کی، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا 10 مہینے کا، کچھ ہی ٹائم کے بعد ولادت بھی ہو گئی اس کی بچے کی۔ لیکن وہ معجزہ دیکھ کے انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے، سر آنکھوں پہ بٹھانے والے، وہی خلاف ہو گئے۔ وہ پھر یہاں تک پہنچ گئے کہ قتل کرنے پہ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم قتل کر دیں گے ان کو معاذ اللہ۔ تو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہوتے۔ جو ماننے والے ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ آپ کا جو دوست ہے، ایسے ہی ظاہر ہے ایک طنز والے انداز میں، آپ کا جو دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں 7 آسمان، پہلے مسجد اقصی، معراج کی طرف اشارہ ہے، 7 آسمانوں تک جا کے اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا آگے سے؟ صرف ایک جملے میں کام تمام کر دیا اس کا۔ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ یہ ماننے والے ہوتے ہیں، پھر وہ لے تو لال نہیں کرتے، اوئے ہوئے ہوئے ایسے ہو گیا ویسے نہیں، فوراً قبول کر لینا ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر بہت ساری تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ یہ چیز دین کے منافی ہے۔ یہ طرز عمل یہود کا تھا۔ گائے والے واقعے میں ذکر آیا کہ وہ گائے کے بارے میں پڑے ہوئے مسئلے میں، کون سی گائے ہو، کیسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، 6-7 سوالات انہوں نے کر ڈالے۔ اس کے بعد وہ پھر خود ہی مطلب پھنس گئے اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ آخرکار فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو انہوں نے کر دیا، اللہ کہتا ہے، لیکن وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، مطلب کرنے کا ارادہ ان کا کوئی نہیں تھا، لیکن بہرحال کر دی انہوں نے ذبح۔ تو یہ چیز اصل میں خطرناک ہوتی ہے کہ انسان بالکل باریکیوں میں جانا شروع کر دے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کسی اچھے عالم سے رجوع کرنے لگ جائیں، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔